الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب بھی نماز سے فارغ ہوں تو اللہ پاک کی حمد و ثنا کر کے، جیسے ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، یہ کوئی بھی خطبے کے الفاظ جس میں اللہ کی حمد بھی ہو، اللہ کی ثنا بھی ہو، اور اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں، یعنی یہ اگر آپ نے نماز کے بعد کام کر لیا اور اب دعا مانگیں تو کیسی قبول ہوتی ہے کہ نبی پاک نے کیا فرمایا کہ دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ تو یہ خاص پھر قبولیت کا وقت ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی جمعہ کا دن ہے، آج مبارک دن ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر جمعے کو یہ حدیث پاک ایک بار پھر سن لیا کریں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو خاص درود پاک پڑھنے کا دن ہے، تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعائیں ہوتی ہیں مقبول اس وسیلے سے، خدا کی خاص عنایت درود پاک سے ہے۔ ازل کے دن سے میرے مصطفیٰ کے چرچے ہیں، تمام دہر پہ رحمت درود پاک سے ہے۔ اللہ درود پاک سے سچی محبت عطا فرمائے۔ جمعہ کا جو بیان ہوتا ہے اس میں الحمدللہ ہم قرآن کی باتیں، قرآن کریم فرقان حمید کی کچھ آیتیں، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ اور اس سے ملنے والے میسج کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج قرآن پاک کی جو آیت ہے، میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ قرآن کی اگر مشہور ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے، ویری امپورٹنٹ اور بہت کمال کی آیت ہے۔ پارہ نمبر 2 ہے، سورہ بقرہ ہے، اور آیت نمبر ہے 154۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ بڑی کمال کی آیت۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ انشاءاللہ اس آیت کے بارے میں جانیں گے، کچھ ذکر کرتے ہیں کربلا والوں کا، اور پھر اسی آیت کے تحت اس میں کچھ بات بھی کریں گے۔ روایت میں ہے کہ جنگ صفین کا موقع تھا، مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میدان کربلا سے گزرے۔ یاد رہے یہ کربلا سے بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ امام حسین کی جب شہادت ہوئی تو مولا علی تو پہلے ہی شہید ہو چکے تھے، تو یہ بہت پہلے کا واقعہ۔ اسی مقام سے ایگزیکٹلی اس میدان سے جب حضرت علی گزرے تو آپ نے وہاں نماز فجر ادا کی اور اس کی مٹی کو اٹھا کر سونگھا، اور پھر درد بھرے لہجے میں کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک جماعت شہید کی جائے گی، وہ سب کے سب بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے شہدائے کربلا کی۔ اس روایت سے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ کی عطا سے جو علم غیب عطا کیا گیا تھا وہ بھی معلوم ہو رہا ہے، اور یہ واقعہ تو ابھی سالوں بعد ہونا ہے، لیکن مولا علی نے پہلے بتا دیا۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا، یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ اس میدان پہ کربلا والے امام حسین اور ان کے خاندان والے آئیں گے، شہید ہوں گے، اور سب کے سب بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ بھی ان کا مقام پتہ چل رہا ہے۔ اب آتے ہیں آیت کریمہ کی طرف۔ اب
کربلا میں شریک ہونے والے خوش نصیب حسینیوں کے بڑے بڑے فضائل ہیں. ان میں بعض تو صحابہ تھے، اور ہمارا سچا پکا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے. پھر اس لشکر حسین میں صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے، یعنی وہ خوش نصیب تھے کہ جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی صحبت پائی. یہ بھی بڑے اونچے رتبے والے تھے. پھر ان کا امام عالی مقام امام حسین کے ساتھ کربلا میں شریک ہونا، آپ پر اپنی جانیں قربان کرنا، یہ ایک اور عظیم فضیلت بنتی ہے. اللہ اکبر. اور پھر انہیں ایک اور بڑا مرتبہ کیا ملا کہ اللہ کریم نے انہیں شہادت عطا فرمائی. شہادت بہت بلند مرتبہ ہے، جیسا کہ ہم نے بھی قرآن پاک کی آیت میں سنا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون. اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. اب ذرا غور کیجئے، شہیدوں کی شان کیسی نرالی ہے. آدمی راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے لڑتے ہوئے مارا گیا، وفات ہو گئی، سر کٹ گیا، روح بدن سے نکل گئی، اسے کفن پہنایا، اس کی نماز جنازہ پڑھی، قبر میں اتارا، ظاہری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ جناب آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا خبردار یہ شہید ہیں، یعنی ہرگز مردہ نہ کہو بلکہ یہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے. ہے نا عجیب بات؟ بھائی آنکھیں کہ دیکھ رہی ہیں کہ انتقال ہو گیا ہے، کفن پہنایا، جنازہ ہوا، قبر میں اتار دیا. بلکہ ایک اور قرآن کی آیت میں کیا ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا. اللہ اکبر. یعنی کہنا تو دور کی بات ہے، اپنے دل میں بھی شہید کو مردہ بھی سوچنا بھی نہیں ہے. دو آیتیں یاد رکھیے کہ ایک جگہ کہا کہ انہیں مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے. دوسری جگہ فرمایا ان کے بارے میں مرنے یعنی موت کا، یعنی یہ مردہ ہو گئے، اس بات کا خیال بھی دل میں نہیں لانا ہے. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ پاک کے ہاں اب بھی زندہ ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے. اب ذرا آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر اقبال نے ایک سمجھ لے کہ بہت پیاری تشریح زندگی کی ہے. وہ لکھتے ہیں برتر از اندیشہ سود و ضیاء ہے زندگی، ہے کبھی جاں کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. مطلب کیا ہے کہ یعنی زندگی نفع و نقصان سے بڑھ کر کوئی چیز ہے. سانسیں لیتے رہنا بھی زندگی ہے، اور اللہ پاک کے نام پر سر قربان کر دینا بھی زندگی ہے. موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. یعنی یہ غافل لوگ سمجھیں کہ بھئی موت ہو گئی تو زندگی ختم ہو جائے گی. نہیں، بلکہ موت زندگی کا اختتام نہیں ہے. ہاں، موت ایک موڑ ہے جہاں سے بندہ فانی زندگی سے نکل کر دائمی اور حقیقی زندگی کا آغاز کرتا ہے. اور یہی ہمارا عقیدہ ہے. ہم اس دنیا میں ایک فانی زندگی گزارنے آئے ہیں. اصل تو جو دائمی ہماری زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، جو لمبا عرصہ رہنا ہے، وہ تو آخرت کا ہے. یہاں تھوڑا ٹائم آئے ہیں. پرابلم پتہ کیا ہے کہ ہم اس تھوڑے ٹائم کی فکر زیادہ کر رہے ہیں، اور جو بڑا ٹائم ہے اس کی فکر چھوڑ دی ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا کہ کچھ لوگوں سے پوچھا جائے کہ یار میں نے ایک جگہ، اب مثال کے طور پہ آپ جاتے ہیں کہیں ٹریول پہ جاتے ہیں 1 مہینے کے لیے، 15 دن کے لیے، تو آپ 15 دن 1 مہینے کے لیے جا کر وہاں گھر تو نہیں خریدتے نا. آپ کرائے کا گھر لے لیں گے، آپ ہوٹل میں رہ لیں گے، ٹھیک ہے نا. 1-2 بیگ ساتھ لے جائیں گے، پورا گھر اٹھا کے تو نہیں لے جائیں گے. کیوں؟ آپ کہیں گے واپس تو یہیں آنا ہے نا. اصل تو میرا گھر یہ ہے، میں تو ٹریولر کی حیثیت سے، بندہ کرائے کے گھر میں زیادہ خرچ نہیں کرتا. کہتا ہے گھر کرائے کا ہے، اتنا سارا اس کے اوپر لگا دوں گا، میرا تھوڑی ہے، میں تو چھوڑ کے چلے جانا ہے، کچھ عرصے کے لیے آیا ہوں. کراچی میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیگر شہروں سے جاب کرنے آتے ہیں، کاروبار کرنے آتے ہیں، مگر اصل ان کا دھیان کیا ہوتا ہے کہ میری فیملی گاؤں میں ہے یا فلاں علاقے میں ہے، میں نے وہاں جانا ہے، میں نے گھر بھی بنانا ہے تو وہاں بنانا ہے، کیونکہ میرا مستقل ٹھکانہ یہ نہیں ہے. دنیا میں یہ ساری لاجک سمجھ آتی ہیں، مگر یہ کیوں نہیں سمجھ آتا کہ ایکچولی یہ پوری دنیا ہی میرا ٹھکانہ نہیں ہے. میں یہاں مسافر کی حیثیت سے ہوں. کوئی 50 سال کے لیے آیا ہے، کوئی 60 سال کے لیے آیا ہے، کوئی 70 سال کے بعد چلا جائے گا. ماں باپ کی دعا لگ گئی تو 80-100 سال اس کے بعد تو چلا ہی جائے گا نا. وہاں 25-50-100 سال کی کہانی نہیں ہے. ذرا سمجھیے، حضرت آدم سے لے کر آج تک لوگ قبروں میں جا رہے ہیں. کہاں ہیں وہ؟ بتائیے نا، کہاں ہیں؟ قبروں میں ہے نا.
ہزاروں سال ہو گئے، ہزاروں سال سے قبر میں ہے کوئی بندہ، تو بتاؤ دنیا میں تو 60-70 سال رہا، قبر میں ہزاروں سال سے ہے، تو اس کا مطلب بڑا ٹھکانہ تو قبر تھا. گھر کی فکر زیادہ ہونی چاہیے تھی، قبر کی زیادہ ہونی چاہیے تھی. میں اور آپ مریں گے، وی ڈونٹ نو کہ کب تک قیامت آئے گی. بھائی پتہ نہیں 500 سال، 1000 سال، 2000 سال میں نے قبر میں رہنا ہے. اور قبر ایک باکس کا نام نہیں ہے. یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ضرور ہوتا ہوگا کہ جناب بندہ قبر میں جائے اور اس کے بعد اس کا فنش سب ختم. نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں حساب سوال بھی ہوں گے، قبر میں جناب عذاب اور جزا ہوگی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرمایا، میرا ایمان، میں نے کلمہ پڑھا اپنے نبی علیہ السلام کا، ان کا فرمان میرے لیے آخری دلیل. میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے قبر 2 طرح کی ہوتی ہے. قبرستان جاتے ہیں نا، قبرستان میں اوپر سے قبریں ایک جیسی دکھتی ہیں. ہاں، وہ ایک جملہ ہے نا، محاورہ، قبر کا حال مردہ جانتا. بالکل ٹھیک ہے. آپ مثال کے طور پہ ڈیفینس میں چلے جائیں یا کسی ایسی سوسائٹی میں جائیں کہ جس سوسائٹی میں سوسائٹی والوں نے ایک جیسے بنگلے بنائے ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ یار بنگلے دیکھ کے تو پتہ ہی نہیں چلتا اندر امیر کون ہے غریب کون ہے. پاکستان میں تو خیر اب ہر اسٹائل کا گھر دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے. اگر آپ یو کے جائیں یا بیرون ملک میں کئی ایسے ملک ہیں جہاں سب گھر ایک جیسے ہوتے ہیں، اندر رہنے والے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں سے امیر کون ہے غریب کون ہے، کیونکہ سب کے گھر ایک جیسے ہیں. بالکل اسی طرح قبرستان ہوتا ہے، سب کی قبریں اوپر سے ایک جیسی دکھتی ہیں، مگر ہمیں نہیں پتا کہ کس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، کس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ قبر 2 طرح کی ہوتی ہے. دیر از نو تھرڈ آپشن. ہاں، ایک اور بات سمجھیے، کراچی کی بات کر لیتے ہیں. کراچی میں رہنے کے کتنے سارے آپشنز ہیں، کتنی ساری کیٹیگریز بنتی ہیں. اگر غور کریں، کچھ لوگ ہیں جو روڈ پہ سوتے ہیں، غریب ہیں بیچارے، گھر نہیں ہیں. ایسے بھی آپ کو لوگ کراچی میں ملیں گے. کچھ لوگ ہیں جو بیچارے جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، ان سے اوپر ہیں مگر بہت غریب ہیں، بیچارے جھونپڑیاں بنا کے رہتے ہیں. اور اوپر جائیں تو کچھ لوگ ہوں گے جو غریب علاقوں میں رہتے ہیں، جس کو ہم لوور کلاس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس سے تھوڑا سا بہتر علاقہ آ جائے گا تو اس کو لوور مڈل کلاس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مڈل کلاس کے علاقے آتے ہیں. اوپر چلیں تو اپر مڈل کلاس ہے. پھر اس کے بعد اپر کلاس ہے، اور آگے جائیں تو کہتے ہیں ایلیٹ کلاس ہے. یہ کتنے کیٹیگری بن گئی ہیں. کراچی میں میرے حساب سے 15 لاکھ کے گھر میں بھی کوئی رہتا ہے اور 150 کروڑ کے گھر میں بھی کوئی رہتا ہوگا. کتنا فرق ہے نا. تو کیٹیگریز ہیں، مگر قبر میں 2 ہی کیٹیگریز ہیں، یہ سمجھنا ہے. نبی پاک نے فرمایا 2 کے علاوہ تیسری نہیں ہے. 2 قبر 2 طرح کی ہوتی ہے. اب میں نے اور آپ نے چوز کرنا ہے اسی زندگی میں لائف اچھی گزار کر کے ان 2 میں سے کون سی کیٹیگری میں جانا ہے. آقا فرماتے ہیں یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. اب پلیز اس بات کو ریئلائز کیجئے، میں ادھر ہمیشہ نہیں رہوں گا. میرا پہلا ٹھکانہ قبر ہے، وہ تو اچھی بنے، 2 میں سے ایک ہی بنے گی نا، یا تو جنت کا باغ یا جہنم کا گھڑا. فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ اس لائف سے ہوگا کہ جو دنیا میں 50 60 70 سال گزار کر لائے، وہ ایسی گزاری کہ اللہ راضی، اس کے حبیب راضی، تو پھر تو جنت کے مزے ہیں قبر میں، پھر تو ٹینشن ہی نہیں ہے. حدیث پاک کے ایک الفاظ ہیں بڑے پیارے ہیں کہ جب اللہ کا نیک بندہ قبر میں جاتا ہے نا، جیسے رب راضی ہو، تو پتہ ہے اس کو فرشتے آ کے کیا کہتے ہیں؟ نم کا نومۃ العروس، سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے، سکون سے. ہاں، جنت کی کھڑکی کھل جائے اور وہ مزے میں. لیکن اللہ جس سے ناراض ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں مضمون ملتا ہے. میرے آقا نے نا دونوں ہاتھ ملا کر بتایا کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. آج کل عید کے دنوں میں یا کبھی دوست کوئی ملے ذرا جاندار قسم کا، زور سے دبا دے تو چیخ نکل جاتی ہے. تو جب قبر دبائے گی نا تو نبی پاک نے یہ فرمایا. اب یہ تو صرف بے نمازی کی سزا ہے. سود خور ہے، ظلم کرنے والا ہے، قتل کرنے والا ہے، زیادتی کرنے والے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام چھوڑ دیں. ہم یار ہمیشہ نہیں رہیں گے، اس بات کو سمجھ جائیں. میں پھر یہ شعر سناتا ہوں، کیا کمال کی بات ہے، اللہ کرے سمجھ آ جائے. موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. اصل زندگی تو اس زندگی کے بعد شروع ہونی ہے. میں اور آپ یہاں پر آئے پھر کیوں ہیں بھائی؟ ہم ایک ٹیسٹ دینے آئے ہیں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آپ سب نے ٹیسٹ دیے ہوں گے. آپ میں سے کوئی اسکول کا ٹیسٹ دیا ہوگا، کسی نے مدرسے کا دیا ہوگا، کسی نے کالج کا دیا ہوگا. ٹیسٹ روم میں ہمارا فوکس کیا ہوتا ہے؟
پیپر ٹھیک ہو جائے ہیں. کوئی اور کام نہیں کرتے, ادھر جا کے کوئی سوتا نہیں ہے تکیہ لے کے کہ بھائی چلو 3 گھنٹے کا پیپر ہے 2 گھنٹے سو جاؤں اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ کھیل کود کر لوں, آخری آدھا گھنٹہ دیکھ لوں گا, اتنی دیر میں 2 گھنٹہ بچ جائے گا, چلو بھائی پیپر واپس کرو. ایگزیکٹلی زندگی ایسی ہی ہے. اور میں نہیں کہہ رہا میں کو قرآن کی آیت سناؤں گا, اور تقریباً وہ آیت سناؤں گا جو آپ سب نے کئی بار سنی ہوگی. وہ کون سی آیت ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کچھ سنی لگ رہی ہے نا, یہ سورہ ملک میں آیت ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ دیکھیں تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے. یعنی اٹ مینس مجھے اور آپ کو بھیجا گیا ہے, اور اب واپس جب جائیں گے نا تو پھر چیک کیا جائے گا کہ کون اچھے عمل کر کے لایا. دیٹ از دا ریزن, اس لیے آیا ہوں میں یہاں پر. نہیں مگر یہاں تو قبر کی فکر ہی ختم. موت کی تو بات ہی کوئی نہیں کرتا نا. مرنے کی بات نہ کرو بھائی, کوئی اور بات کرو. پلاننگ بتاؤ اگلے 5 سال بعد کیا کرنا ہے, 10 سال بعد کیا کرنا ہے, اگلا فیوچر کیا ہوگا, دنیا میں کیا دیکھنا ہے. اچھا میرے اللہ نے دنیا بھی بڑی اچھی بنائی ہے. ہمیں دنیا میں انجوائے کرنے سے منع نہیں کیا, ہمیں کھانے پینے گھومنے پھرنے فیملی کو ٹائم دینے سے منع نہیں کیا, مگر اس میں کنڈیشن ایک ہی رکھی گئی ہے, یہ سب کام کرنے ہیں حرام کام سے بچ کر. بچوں کو کھلائیں اس کا ثواب ہے, فیملی پہ خرچ کریں اس کا ثواب ہے, بچوں کو خوش کریں اس کا ثواب ہے, اپنے دوستوں کو کھانا کھلائیں اس کا بھی ثواب رکھا گیا. مگر نیت کیا ہے؟ تفاخر کی, غرور کی, پراؤڈ کی, لوگوں پر روب جمانے کی نہیں. نیت اللہ کی رضا. پھر اس کے بعد حرام کام اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ہم. بچوں کو کھلاتے کھلاتے بچوں کو حرام جگہ پہ لے جاتے ہیں, بچوں کو خوش کرتے کرتے ان کو سنیما لے جاتے ہیں. خوش کریں نا, کس نے بنا کیا ہے, لیکن حرام چیزوں سے بچیں. تو ایسی بہت ساری ڈیٹیل ہے, لیکن میں نے بس چلے, میرا موضوع چونکہ آج شہید ہے, لیکن بات چلی تو میں اس طرف لے گیا کہ مجھے اور آپ کو بھی جس طرح دنیا میں اپنے گھر کی فکر ہے, جس طرح دنیا میں رہنے کے کل کیا ہوگا, سال بعد کیا ہوگا, 5 سال بعد کیا ہوگا, سوچتے رہتے ہیں. تو یار یہ تو سوچو قبر میں کیا ہوگا, وہاں سوالات کے جوابات دے سکوں گا کہ نہیں, میری قبر جنت کا باغ بنے گی کہ نہیں. اچھا قبر پہ ہی معاملہ ختم تھوڑی ہے, قبر کے بعد تو پھر محشر کا دن ہے, اور پھر آگے جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہے. لیکن بڑی خوبصورت بات علماء فرماتے ہیں, قبر پہلی منزل ہے. جو ادھر کامیاب ہو گیا نا وہ آگے بھی کامیاب, یعنی پہلا ٹیسٹ پاس ہو گیا ہے تو آگے بھی خیر ہے. ادھر ہی پھنس گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عظیم ہستی ہیں, آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, ذوالنورین ہیں, قطعی جنتی ہیں, نبی پاک سے کئی بار جنت کی بشارت سنی ہے. مگر جب قبرستان جاتے تھے نا تو زارو کتار روتے تھے, داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. تو کسی نے کہا آپ کے سامنے محشر کا ذکر ہوتا ہے, آپ نہیں روتے, جہنم کا ذکر ہوتا ہے اتنا نہیں روتے, لیکن آپ جب قبرستان جاتے ہیں تو بہت روتے ہیں. تو کمال کی بات فرمائی, فرماتے قبر ہی پہلی منزل ہے, جو ادھر کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو گیا. تو پلیز ٹرائی ٹو پریپیئر بیوٹیفل گریو فار یو. اپنی بہترین قبر بنانے کی کوشش کرنی ہے. وہ پیسوں سے نہیں ہوگی کہ میں کہوں بھائی میرے مرنے کے بعد ماربل والی قبر بنا دینا. آپ ماربل نہیں, سونے کی قبر بنا لیں. اگر اللہ ناراض ہے تو اندر عذاب ہو رہا ہوگا. باہر کا قبر کا کوئی کمال نہیں ہے, اندر کی کہانی اور ہے. اللہ کرے یہ بات مجھے بھی سمجھ آ جائے, یہ بات آپ کو بھی سمجھ آ جائے. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی ہے, شہیدوں کی بات چل رہی ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شہید زندہ ہوتا ہے نا. اب ذرا سنیے گا واقعہ, میں امام حسین کا واقعہ سنانے لگا ہوں. صحابی رسول ہیں حضرت زید بن ارقم, کہتے ہیں جب یزیدی لشکر نے ظلم پہ ظلم ڈھایا کہ امام عالی مقام کے سر انور کو معاذ اللہ جب نیزے پر اٹھا لیا گیا, شہید کر کے سر مبارک کو معاذ اللہ کٹ کر کے اب نیزے پر اٹھا کر اسے گلی گلی لیے پھرتے تھے. اللہ اکبر. وہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کو معاذ اللہ ان کی عزت ختم کر رہے ہیں, بلکہ یہ نیزے پر سر مبارک کو لے کر گھومنا بھی ان کی عزتوں کو بڑھا رہا تھا. کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں نا, سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند, اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ امام حسین کے سر کو لے جایا جا رہا ہے تو میں اپنے مکان کے اوپر والے حصے میں تھا, بالا خانے میں تھا. تو بدبخت یزیدی جب حضرت امام حسین کے سر انور کو لے کر جا رہے تھے نا, تو میں نے امام حسین کے منہ مبارک سے یعنی سر سے
تلاوت کی آواز سنی اور آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے سورہ کہف کی، ام حسبت ان اصحاب الکہف ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑی، غار اور جنگل کے کنارے والے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے۔ اللہ اکبر، عبادت ہو تو ایسے